اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم موردون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 کی تلاوت کی گئی، 24 سورہ ہے الانبیاء، سورہ نمبر 21، چیپٹر نمبر 21 کا نام ہے الانبیاء۔ انبیاؤں کا ذکر ہے اس میں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ کہاں شروع ہوئی؟ یہ 17ویں پارے میں شروع ہوئی۔ 17ویں پارے کا نام ہے اقترب للناس۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے چھوڑ کر اللہ کو دوسرے الہ؟ تو انہوں نے تو بنا رکھے ہیں اپنے معبود، بدھ بنا رکھے ہیں۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاؤ دلیل تم اپنی، یہ توحید ہی ہے، ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر توحید کی یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو گزرے مجھ سے پہلے، بلکہ اکثریت ان کی نہیں جاننا چاہتی حق کو یعنی سچائی کو، اس لیے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر بھیجتے رہے ہیں ہم وہی ان کی طرف، یقیناً نہیں ہے کوئی الہ معبود میرے یعنی اللہ کے علاوہ، تو عبادت کرو، بندگی کرو تم میری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں عبادت کرو مگر صرف میری، میں ہی ہوں عبادت کے لائق، تو بندگی کرو تم میری یعنی اللہ کی۔ اور یہی پیغام جو ہے تمام نبیوں نے دیا، تمام رسولوں نے دیا، اور یہی وہی ہر نبی پر نازل ہوئی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون۔ اور کہا ان لوگوں نے بنائی جنہوں نے رحمان کے لیے اولاد، پاک ہے وہ ہستی اولاد سے، بلکہ وہ فرشتے تو بندے مخلوق ہیں جن کو دی گئی ہے عزت و منزلت۔ تو کوئی لوگ یہ بھی بولتے اس زمانے میں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ فرشتے بھی اسی طرح مخلوق ہیں اللہ کی، جیسے ہیومن بینگ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی ہے، عزت و منزلت دی ہے۔ اللہ نے تو انسان کو بھی بڑی عزت و منزلت دی تھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا ہی ہے۔ لا يسبقونه بالقول وهم بالامر يعملون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون۔ نہیں کرتے پہل اس اللہ کے حضور بولنے میں وہ، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی وقت سے۔ فرشتے تو کوئی حکم عدولی نہیں کرتے، حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ جانتا ہے وہ بات جو سامنے ہے اللہ ساری بات جانتا ہے جو سامنے ہے، اور وہ بھی جو اس کے پیچھے ہے، اور نہیں کرتے وہ فرشتے سفارش اس کی جس کے لیے پسند کرے اللہ سفارش کو، اور وہ اس اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور خوف سے لرزتے رہتے ہیں، اور کسی کی وہ سفارش نہیں کرتے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو کوئی کہے ان فرشتوں میں سے کہ میں ہوں الہ، معبود یعنی میں ہوں، چھوڑ کر اللہ کو،
تو دیں گے اس کو سزا ہم جہنم کی، ایسی ہی سزا یا جزا دیتے ہیں ہم جیسی ظالموں کو۔ اگر فرشتوں میں سے بھی کوئی حکم عدولی کرے گا یا یہ کہے گا کہ میں ہوں الہ یا کوئی اور الہ ہے یا معبود ہے اللہ کے علاوہ، تو ہم فرشتوں کو بھی اسی طرح سزا دیں گے جیسی ہم ظالموں کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے 24 سے لے کر 29 تک کی تلاوت کی، 24 to 29۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ انبیاء، 21ویں سورت، 17واں پارہ۔ آج ہم پھر تھوڑی سی باتیں دہرا لیتے ہیں۔ قرآن میں کل آیات کی تعداد ہے 6236، 6236۔ اس میں سے کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں۔ جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی آیات ہیں، وہ تھوڑی ہیں، ان کی تعداد ہے 1511۔ مکی آیات کی تعداد ہے 4725۔ قرآن میں کل سپارے ہیں 30۔ ابھی ہم کون سے سپارے میں ہیں؟ 17ویں سپارے میں۔ قرآن میں کل صورتیں ہیں 114۔ ابھی ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ 21ویں صورت پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح صورتیں بھی مکی اور مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد ہے 89 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 25۔ تو ٹوٹل اگر کریں 89 اور 25 کو تو 114، 114 صورتیں ہیں قرآن شریف میں۔ ابھی ہم 21ویں صورت پر ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی دلیل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔